میں سے علامہ غلام اکبر صاحب صاحب کی تشریف لائے اور مجھے کی آواز سے بات بآواز بلند صلوات ان للہ وإنا إلیہ سارا کلام عرض کربلا سورۃ فجر سے شروع ہوا. کبھی اصحاب کا لاشا چاہ کے کہا انا للہ وإنا الیہ راجعون. کبھی بچوں کے لاشیں اٹھا کے کہا انا للہ وإنا الیہ راجعون. آخر پہ وہ وقت آ گیا جب حسین کو انا للہ کہنے والا بھی بہن کے خیمے کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیۃ ویا بنت شکینہ ویا ام فضا علیکن من السلام. میری بہنوں بیٹیوں میری اماں فضا میرا آخری سلام. اجرکم من اللہ. بس ازادار و آخری سلام کا سننا تھا. علی کی بیٹی اٹھ کے کہتی حسین آج اتنی جلدی ہے کہ خیمے کے باہر سلام کرو. اندر آؤ میرا لال حسین. تجھے نانے کی امت پہچانے نہ پہچانے اگر مسند امامت نہیں دیتی تو بہن کی چادر حاضر. اجرکم من اللہ. والا سوا غم حسین کوئی نام نہ دیکھ. منت کرتا ہوں ہاتھ مار کے حسین کا ذاکر ہونے کی. بڑا ماتم کرو گے کوئی عزاداری کر رہے ہو مگر کبھی نوجوانوں نہ کہنا ہم تھک گئے. کبھی نہ کہنا کہ آج تو ہم تھک گئے. سجاد 40 سال خون رو کے پھر بھی کہتا تھا او میرا مظلوم بابا جتنا رونا تھا تیرا سجاد رو نہیں سکتا. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. آ جائیں میرے قاتل دروازے پہ نہ آ جائیں. مجھے پرانی پوشاک دے. جب کہا نا پرانی پوشاک دے. بھائی جتنا بھی غریب ہو جائے بہنوں کے لیے نواب ہوتا ہے. رو کے کہتی ہو میرا نواب کربلا حسین. پرانی پوشاک وہ بھی بہن سے مانگ رہا ہے. حسین میں اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں جس نے جنت سے منگوا کے دیے تھے. اگر چاہوں تو منگواؤں جنت سے. زہرا کلال بہن کا سر چوم کے کہتا ہے میں جانتا ہوں مانتا ہوں تو ثانی زہرا ہے مگر پرانی پوشاک کا کوئی سبب حکم امام سمجھ کے اٹھا لائی. مولا کیا سبب ہے؟ حسین کہتا میرے قاتل بڑے بے غیرت ہیں. میرا لباس لوٹیں گے. پرانی اس لیے پہن رہا ہوں شاید پرانی سمجھ کر میری پوشاک بچ جائے میری لاش اڑیال لو. اجرکم من اللہ ولا سوائے غم حسین. کوئی رب نہ دے. یہی عزاداری کا حق ہے جو ادا کرتے آ رہے ہو. آج ماتم داری کا دن ہے. پرسہ داری کا دن ہے. زہرا کے لٹے گھر کو رونے کا دن ہے. آج نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہے نہ کسی مرثیے کی ضرورت ہے. اتنا کافی ہے کہ زینب لٹنے والی ہے. اجرکم من اللہ. امام نے پرانا لباس پہ تن فرمایا. پھر جگہ جگہ پہ میرے مولا نے اس لباس کو پھاڑنا شروع کیا. رو کے کہتی حسین یہ کیوں؟ کہا عالیہ بی بی تو نے میری لاش پہ آنا ہے شاید پھٹا ہوا سمجھ کے میری لاش اڑ جا.
اجرک من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ لباس جب تن کیا علی کی بیٹی آ گیا، آ کے گردن پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتی حسین یہ میری اماں زہرا کی وصیت تھی کہ جب حسین آخری سلام کر کے جانے لگے میری طرف سے میرے مظلوم کی گردن پہ بوسہ دو۔ اجرکم من اللہ، اللہ جانے ماں کی کیا مسئلہ تھی، کہا تھا زینب پچھلی طرف سے گردن پہ بوسہ دے دو۔ امام نے سر جھکایا، زینب نے بوسہ دیا، نظر یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں دیکھ کے کہتا ہے عالیہ بی بی ذرا اپنی استینوں سے ذرا اپنے پاک بازو دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے زینب یہ باب علی کی طرف سے بوسہ ہے، یہی ہاتھ کچھ دیر کے بعد پابند رسن ہو جائے گے، تو جانتی ہے نا غازی مارا گیا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، زیب تن لباس کر کے زہرا کا لال تیرے خیمے سے باہر آیا، نظر یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب کی نصرت کو ہے؟ پہلے جب بھی آواز دیتا تھا کبھی اونو محمد تلواریں لے کے آتا، کبھی اکبر آتا، کبھی اصحاب آتے، اب جب کوئی نہیں نکلا نا امام نے دوسری جو آواز دی، ماتمی جو عزادار میں تھے مولا نے مقتل کی طرف منہ کر کے کہا او میرا جوان اکبر، او میرے بیٹو، میرے بھائیو، میں نے تم سب کو سوار کرایا، آؤ دیکھو اکبر تیرے بوڑھے باپ کو سوار کرانے والا ماتم کرتا، اجرکم من اللہ، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں، میری سواری دینے والا کوئی نہیں۔ اب لاشوں نے تڑپنا شروع کیا کہ اچانک ایک خیمہ سے ایک ہاتھ باہر آئے، کہا زہرا کا لال یہ تیری سواری تیار ہے۔ اجرکم من اللہ، جب تیار سواری فاطمہ کے لال نے دیکھی تو زین اسی طرح سجی ہوئی تھی جس طرح عباس سجاتا تھا۔ اجرکم من اللہ، حسین لاہور کی مہمان پاک رقیہ تھی، یہ بی بی سر چوم کے کہتے رقیہ یہ تو ایسے زین سجی ہوئی ہے جیسے میرا عباس سجاتا تھا۔ کہا مولا آپ میرے بھی امام ہوگا، مجھے آخری رات عباس نے اپنے خیمے میں بلایا اور میرے سامنے بار بار زین رکھتا تھا، بار بار اتارتا تھا، آخر کار میں نے پوچھا عباس کلام کوئی نہیں کرتے ہو، زین کو کبھی رکھتے ہو کبھی اتارتے ہو، بہن کے ساتھ کلام کر۔ میرے بھائی نے جو آخری کلام کی کہا رقیہ میرے بعد تو میری نائب ہے، جب میرے بھائی کا کوئی نہ رہے حسین کو بڑی جلدی ہوگی، سواری کی تیاری میں دیر نہ کرنا۔ زینے ایسے رکھی جاتی ہے، رکھ پھر گیا مقتل کی طرف کا، عباس میری اماں تیری ممنون ہے، میں حسین تیرا ممنون ہو گیا۔ رقیہ کے سر پہ بوسہ دیا، مرتجز کی پشت پہ حسین سوار۔ ایک منٹ آگے نہیں بڑھوں گا، جتنا حکم ہے چھوڑ دوں گا، مگر پھر ہاتھ باندھتا ہوں، نہ تھک کے رو نہ یہ تصور کر کے ہم نے بہت رو لیا ہے۔ میری پردہ دار بیٹیوں، زینب قبر میں بھی کہتی گئی حسین جتنا رونا تھا زینب کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پشت مرتجز پہ حسین ہوا سوار، چل مرتجز میرے قاتل انتظار میں ہے،
نماز نہیں چلتی۔ امام نے ایک درد بڑا جملہ کہا، ماتم کے لیے بڑا جملہ ہوگا کافی۔ مولا فرماتے مرتجز میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تیری پشت پہ سواری نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے تو بھی میرے بچوں کی طرح بھوکا اور پیاسا ہے، تو حیوان ہے 3 دن کا، تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے، مجھے احساس ہے تیری پیاس اور بھوک کا۔ گھوڑے نے کہا مولا ساری زندگی تو میری پشت پہ سوار رہے اور میں قیامت تک بھوکا پیاسا رہوں، میرے قدم روک نہیں سکتے۔ میں نے زہرا کی چادر میں دانے کھائے، میری مجبوری ہے کہ میرے ذرا قدموں کو تو دیکھ۔ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، اور اگر کسی کے گھر میں 4 سال کی معصوم بچی ہو، تصور لے جاؤ 4 سال کی معصومہ مرتجز کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے گھوڑا مجھے یتیم نہ کر، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں ہے، مجھے اسی مرتبہ سے مارے گا، میرے پاپا کو نہ لے جا۔ بس اللہ امام اترے، 4 سال کی بچی کو اٹھایا، سینے سے لگا۔ بڑا عجیب جملہ امام نے کہا، کتنا ناز تھا میرے مولا کو سکینہ کی تربیت پر، تقدیر کی ملکہ بنا دیا۔ کہا سکینہ بڑا دردیلا جملہ ہے اگر تیری سمجھ میں آیا۔ بابا بڑا پیارا ہے، ہاں بابا آپ جیسا بابا بھلا بیٹیوں کو پیارا نہیں ہوتا؟ ہاں میری بیٹی مجھے پتہ ہے تو بھی میرے سینے کا سکون ہے، مگر سکینہ اللہ کا دین کتنا پیارا ہے، وہ کہ بابا کی گردن پہ بوسہ دے کے کہتی ہے بابا برابر پیار، جتنا تو پیارا ہے اتنا اللہ کا دین پیارا ہے۔ تو حسین کہتے ہیں سکینہ تیری مرضی ہے، دونوں میں سے آج ایک بچ سکتا ہے، ماتم کی تیاری کرنا، دونوں میں سے ایک بچے گا، چاہے بابا بچاؤ چاہے دین بچاؤ۔ ازادارو 4 سال کی معصومہ کی مٹھی میں تقدیر تھی، بابا کی گردن چھوڑ کے بوسہ دے کے کہتی ہے بابا تو اللہ کا دین بچا، شمر کے تماچے جانے اور میں جانوں، شام کے بازار جانے اور میں جانوں، بابا تو اللہ کا دین بچا۔ حسین نے کہا میرا خالق میری 4 سال کی معصوم بس دادا دامن وقت میں وسعت نہیں، حسین چلے گئے میدان۔ زہرا کے لال نے اس لے کر اپنے بابا کی شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ صبح سے اثر تک جتنے تمام شہداء نے ملعون فی النار کیے تھے، زہرا کے بیٹے نے پہلے حملے میں اتنے فی النار کی۔ کہا میں علی کا بیٹا ہوں، تم نے کمزور سمجھا؟ اتنے میں ہاتف سے آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب دیر نہ کر، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ادھر مقتل گاہ سے سیاہ برقع والی کہتی حسین جلدی آ، میں نے تیری مقتل گاہ صاف کر دوں، ماتم کرنا تاکہ میرے مولا کی زیارت اٹھنے والی ہے، اٹھ جائے گی ایک لمحے کے اندر، 1 منٹ میں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ بس حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، بے شرم و بے حیا لشکر سمجھ گیا کہ حسین نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہے، تیر بڑھتے گئے، پھر قاتل آگے بڑھتے گئے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مار، جس کے پاس برچھی ہے وہ برچھی مارتا۔ میرے مولا کے ایک ایک زخم پہ کئی زخم کہ اچانک فاطمہ کا لال نظیر چھوڑی۔ بس ختم ہوا میرا بیان، آخری جملہ، جب مرتجز نے اپنی زین خالی دیکھی، میرے سر پہ
قرآن رکھ. کربلا میں حافظان قرآن بھی تھے, قاریان قرآن بھی تھے, مسلمان بھی تھے. کسی نے نہیں پوچھا کہ زہرا کا لال تو کیسے اترا. ہم مرتجز کی شبیہ کا احترام کیوں نہ کرے. یہ حیوان واپس آیا, تیر کھاتا ہوا آیا, ذوالجناح بن گیا, پروں والی سواری. قریب آ کے گوڈی لگا کے کہتا ہے زہرا کا لال اتنا بتا میری غلطی سے اترا ہے یا اپنی مرضی سے اترا ہے. بطول کا لال کہتا مرتجز نہ تیری غلطی سے نہ اپنی مرضی سے, میرے نانے کی امت نے اتار دیا ہے. میں زخمی اتنا ہو گیا ہوں, میں سواری کے قابل ہی نہیں رہا. مرتجز کہتا مولا ایک بار میری پشت پہ ہونا سوار, آج میں وہ قیمت ادا کروں تیری ماں کی چادر میں جو دانے کھائے. میں پرواز کر کے مدینے لے جاؤں گا, تیرے نانے کی قبر پہ اتار کے کہوں گا اب مسلمانوں کا نبی پہچان یہ تیرا وہی حسین ہے جس کے لیے جمعے کے خطبے چھوڑ دیتا تھا, جو حالت نماز میں تیری پشت پہ سوار ہوتا تھا. حسین کہتے مرتجز میں نے سوار نہیں ہے, بس تو مجھ میری منت میں نہیں مولا حکم. یہ میری دستار امامت ہے, یہ سجاد کی امانت ہے, اور یہ میری تلوار خیمے لے جاؤ. رو کے کہتے ہیں مولا اگر بیویوں نے پوچھا میں کیا جواب دوں گا کہ تیری زین کیسے خالی کا, تجھے کچھ نہیں کہنا پڑے گا. میری عالمہ غیر مولمہ بہنیں ہیں, پیشانی قریب کر. مرتجز نے پیشانی قریب کی, امام نے اپنے خون سے پیشانی پہ لکھا قد قتل الحسین, قد قتل الحسین. میں عرض کربلا مارا گیا شاہ, اتر گیا حسین, ہو گئی یتیم سکینہ, اچڑ گیا زہرا کا مہرا. ماتم حسین